اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو آج کل کے دور میں اے آئی کا ذکر تو ضرور آئے گا۔ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایم ایل، مشین لرننگ، پھر اے آئی سے آگے اے جی آئی کا تذکرہ ہے، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کا، اور ایک اور بھی اس چیز اس کے پیچھے آ رہی ہے جو اے ایس آئی کہلاتی ہے۔ وہ ہمارا پولیس کا اے ایس آئی نہیں ہے، وہ آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس ہے۔ اور اس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ لیکن پہلے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیفائن کر دوں تو پھر یہ ترتیب زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہلے بھی استعمال ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی مشین آپ نے ایسی بنا دی اور اس کو آپ نے یوں پروگرام کر دیا کہ وہ جو کمانڈ آپ نے اس کو دے دی، اس کمانڈ کے اندر وہ اپنے کام کرتی رہے گی، ایک لمیٹڈ فریم ورک میں وہ کام اپنے جاری رکھے گی۔ بے شمار چیزیں ہیں ایسی جو اس بنیاد پہ کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ روبوٹس ہیں، جیسے روبوٹس کی ایک بڑی تعداد، روبوٹس آج تو ایجاد نہیں ہوئے، روبوٹس تو بڑے زمانے سے ایجاد ہیں۔ اب وہ روبوٹ جو کار اسمبلی میں یوز ہو رہے ہیں، اسمبلی لائن کے اوپر، یا جو سرجری میں یوز ہو رہے ہیں، جو پیشنٹس کی بڑی فائن کچھ سرجری کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ نعم البدل نہیں ہیں، ڈاکٹرز کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، وہ ڈاکٹرز کی سپورٹ ہیں بیسیکلی، وہ آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہیں ایک لمیٹڈ سینس میں، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی جو ہوا ہے، جو پچھلے 2 سال پہلے ہوا ہے، جس کا بہت بڑا پھر ایک طرح سے بڑا شور شرابہ ہے اور شور و غوغا ہے اس کا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ ہے جو کہ ایک حد تک انڈیپینڈنٹ ہو گئی، کہ اس کے اندر انہوں نے اس کو اتنا ڈیٹا فیڈ کر دیا ہے کہ اس کا اسکوپ پھیلا دیا انہوں نے۔ ابھی بھی وہ انلمیٹڈ نہیں ہے، ابھی بھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اٹ از لمیٹڈ ٹو وٹ ایور ہیز بین پٹ ان ٹو اٹ۔ ایکچولی جو کچھ اس کے اندر انہوں نے ڈال دیا وہ اس کے اندر لمیٹڈ ہے، لیکن وہ جو کچھ انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی وہ ہیومن مائنڈ سے بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ کتنی کتابیں پڑھ لیں گے ساری عمر آپ ہر روز بھی ایک کتاب پڑھیں فرض کر لیجئے تو آپ 20,000 کتابیں پڑھ لیں گے 70-60 سال کی عمر میں، اور 60 سال کی عمر میں سے ظاہر ہے پہلے سال بھی نکال دیجئے اور کچھ آخری بھی نکال دیجئے تو، لیکن ایک جو اے آئی کو جو فیڈ کیا جا رہا ہے اس کو وہ شاید وہ 1 ملین کتابیں اس کو فیڈ کر دیں گے، تو اس کا نالج بیس آپ اندازہ لگا لیجئے کتنا بڑا ہو جائے گا۔ یہ لارج لینگویج ماڈلز کہلا رہے ہیں نا، ایل ایل ایم کہلا رہے ہیں، جو چیٹ جی پی ٹی ہے، جیمینائی ہے جو گوگل کا، مائکروسافٹ کا کو پائلٹ ہے، یہ سب بیسکلی ایل ایل ایمز ہیں۔ ان کا بھی ہے، میٹا کا بھی ہے، اس کا میرے خیال میں اس کا گروک ہے اس کا، اور اپنا ٹویٹر کا بھائی صاحب جو ہیں ایلون مسک، ان کا بھی ایک ہے، یا گروک ان کا ہے میرے خیال میں۔ یہ اصل میں چونکہ 3 بڑے ہیں جو زیادہ پاپولر ہیں، سب سے زیادہ چیٹ جی پی ٹی ہے، پھر اس کے بعد جیمینائی آیا، پھر کو پائلٹ ہے۔ یہ ماڈلز ایسے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر ان پٹ آلریڈی بہت جا چکی ہے، سو ایک تو یہ اس سے آؤٹ پٹ دیتے ہیں آپ کو۔ فرض کیجئے آپ نے سوال پوچھا نا کہ مجھے بتاؤ کہ سن 1600 سے لے کے سن 1800 تک ہندوستان میں کتنے بادشاہوں نے حکومت کی، تو یہ ڈیٹا تو پڑا ہے اس کے اندر نا، وہ اس میں سے آپ کو آؤٹ پٹ دے دے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو دوسرا اس کا پہلو ہے آج کل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا آج کل کی اے آئی کا، وہ یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے آپ جو کچھ آپ پوچھتے جا رہے ہیں اس سے یہ مزید اپنے آپ کو ریفائن کر رہے ہیں، یعنی اپنی ایکسپرٹیز اس پہ مزید بلڈ کر رہے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ سوال پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت سا ڈیٹا سکین کر کے آپ کو جواب نکال کے دیا، اب اس کی ایکسپرٹیز اس ایریا میں مزید ڈیولپ ہو گئی۔ اب جو اگلی دفعہ کوئی اس طرح کا سوال کرے گا تو وہ اس سے بھی کم ٹائم میں جواب نکال کے لا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ یعنی اس کی مزید وہ کانسٹنٹلی گرو بھی کر رہی ہے۔ یہ آج کل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ آئی ہوپ آئی ہیو بین ایبل ٹو میک اٹ کلیئر کہ جو اس کے اندر ان پٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس سے آپ کو آؤٹ پٹ دیتی انفارمیشن، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اور جیسے جیسے آپ اس کو چیزیں پوچھ رہے ہیں اور اس سے کروا رہے ہیں، ویسے ویسے اس کی ٹریننگ ہو رہی اور اس کی ایکسپرٹیز بڑھ رہی، ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے جو آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ہے وہ اس سے اوپر کی چیز ہے،
اور وہ جو ابھی تک جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی کیپیبلٹی ہیومن مائنڈ سے 100 ٹائمز زیادہ ہے. 100 ٹائم. ہیومن مائنڈ بہت بڑا ہے، بے شمار بڑا ہے، یعنی کوئی کمپیوٹر اس کے برابر نہیں آ سکا کبھی بھی. لیکن جو AGI ہے وہ اس سے 100 ٹائم زیادہ پوٹنٹ ہے، زیادہ کیپیبل ہے ایکچولی. تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک لمیٹڈ اسکوپ سے تو وہ تو کر ہی لیا نا اس نے وہ تو، لیکن وہ خود سے بہت ساری چیزیں پک اپ کر کے سیکھتی رہے گی اور خود ان کے مطابق فیصلے بھی کرتی رہے گی. یعنی ڈسیشن میکنگ AGI میں شروع ہو جائے گی کہ AGI نے فیصلہ یہ کر دیا کہ نہیں آپ کو یوں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ آلریڈی ایک حد تک کسی شکل میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. ذرا غور کیجئے کہ آپ اس فیلڈ میں آئیے، اس پہ پڑھنا شروع کیجئے تو آپ کو میں مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ کہ آپ کو نظر آ جائے گا. اس کے پیچھے ابھی خبر آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جاپان کا ایک بہت بڑا بینک ہے، سافٹ بینک کے نام سے، بڑا پرانا بینک ہے ان کا، سب سے بڑا بینک ہے ان کا. انہوں نے ایک بڑی انویسٹمنٹ کمٹ کی ہے آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کے لیے، جو 1000 to 10,000 ٹائمز زیادہ کیپیبل ہوگی ہیومن مائنڈ سے. تو آپ اس کی کیپیبلٹی کا اگر تصور کیجئے تو وہ واقعی ایسا ہی ہوگا کہ وہ مشین جو ASI جس میں موجود ہے وہ خود ہی سیکھ لے گی، خود ہی فیصلہ کر لے گی اور خود ہی امپلیمنٹ بھی کر دے گی. ٹھیک ہے. آپ جو مرضی کمانڈ دیتے رہیے، اس کی جو سمجھ میں آئے گا نا اپنے ڈیٹا کے مطابق وہ کر دے گی. فرض کیجئے آپ نے اسے ایک میزائل والی مشین پہ لگا دیے. ٹھیک ہے. میزائل لانچر پہ آپ نے لگا دیا اس کو اور آپ نے ڈیٹا بھی ڈال دیا اس کے اندر، لیکن اگر اس وہ ASI کیپیبل ہوگی تو وہ صرف آپ کے ڈیٹا پہ انحصار نہیں کرے گی، وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ڈیٹا بھی دیکھے گی اور اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرے گی، چاہے آپ کا فیصلہ اس کے فیصلے سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ فیوچر ہے جو وہ کہتے ہیں 5 سے 10 سال میں ASI بھی آ جائے گی. AGI آلریڈی بن چکی ہے، اس کی لانچ پہ تھوڑے بہت جو چل رہے ہیں اس کے، یعنی کنٹروورسی تھوڑی بہت چل رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ہے. یہ جو صاحب جو فائر ہوئے اس کے جو OpenAI کے جو CEO تھے سیم آلٹمین، اور پھر 3 دن بعد واپس بھی آ گئے وہ بڑے پریشر کے بعد. یہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ بات جڑی ہوئی تھی کہ شاید AGI انہوں نے بنا لی تھی اور وہ اس کو لانچ کرنا چاہتے تھے اور باقی بورڈ کے لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے. ابھی ان کے خیال میں اٹ واز ٹو ارلی. اینی وے، سو AI کہنے کا مطلب یہ ہے کہ AI سے بھی دوستی کر لیجیے، AI کے بارے میں جاننا شروع کر دیجیے. اٹس ویری انٹرسٹنگ ایکچولی. دیکھیں نا، عام لوگوں نے ہم نے کیا کر لینا ہے، چھوٹے موٹے کام تو پھر بھی کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بہت کچھ لوگ اس سے کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ بالکل یعنی زومبی نہ ہو جائیں کہ آپ نے اس کو لکھا ہے کہ مجھے مارکیٹنگ پلان بنا دو اور جو اس نے بنایا آپ نے چپ کر کے نقل کر کے اس پہ کام شروع کر دیا، تو یہ زومبیز والی حرکت ہے. ہاں، آپ اس سے کہیں کہ مجھے مارکیٹنگ پلان کا فریم ورک بنا دو، یہ پروڈکٹ ہے، یہ مارکیٹ ہے، یہ فلاں ہے، اس حساب سے مجھے ایک مارکیٹنگ پلان بنا دو. آپ کو ایک فریم ورک مل جائے گا. اب اس فریم ورک میں آپ اپنے حساب سے کچھ چینجز کر لیجئے، کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے، کوئی اضافے کر لیجئے، کوئی چیزیں کاٹ لیجئے. یہ پھر آپ کی کیپیبلٹی. لیکن آپ کی وہ ساری محنت بچ جائے گی نا جو زیرو سے کام شروع کرنے والی تھی. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو AI سے بھی دوستی کر لیجئے. اگر بات میری لمبی نہیں ہو گئی، بہرحال میں یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی سے دوستی کیجئے، موبائل فون سے، اور AI کو سمجھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ فیوچر وچ از ہیئر ناؤ، جو پریزنٹ بن چکا ہے، یہ AI بیسڈ ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.